به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقلید کے عنوان سے جو گفتگو آپ کے سامنے ایٹلس ٹی وی کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے، اس میں آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ تقلید کے مقابلے میں کچھ لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جو ایک نیا اسٹینڈ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ غیر معصوم ہے اور غیر معصوم سے خطا ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، اور غیر معصوم ہے، اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک گناہ گار انسان اور ایک ایسے انسان کی ہم تقلید اور اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کب خطا کر جائے، کب اس سے لغزش ہو جائے، کب گناہ ہو جائے، اور اس کے لیے مختلف دلیلیں لے کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ بہت سے مجتہد اور بہت سے مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانہ بدل جاتا ہے تو وہ اپنا فتویٰ بھی بدل دیتے ہیں، اور اب اس وقت ایسی کنڈیشن میں لوگ حیرت کے شکار ہو جاتے ہیں اور تعجب ان کو ہوتا ہے کہ بتائیے اب ہم ان کی پہلی والی بات مانیں کہ دوسری والی بات مانیں. یعنی جو بات انہوں نے پہلے کہی تھی، جو مسئلہ انہوں نے پہلے بتایا تھا وہ ٹھیک تھا، یا جو مسئلہ انہوں نے بعد میں بتایا ہے وہ ٹھیک ہے. ایک دلیل کے طور پر یہ بات لے کر آتے ہیں. دوسری بات یہ لے کر کے آتے ہیں کہ اگر اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، امام ایک ہے، تو پھر دین بھی ایک ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ دین بھی ایک ہی ہے، تو پھر دین کے مسئلے بھی ایک ہی ہوں گے. اگر دین کے مسئلے بھی ایک ہیں تو پھر یہ مختلف مجتہدوں اور مراجع کے درمیان جو فتووں کا اختلاف ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ مثلا فلاں کام جائز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں کام جائز نہیں ہے، کوئی تیسرا کہتا ہے کہ مستحب ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ واجب ہے. تو یہ اختلاف کیوں ہے آخر؟ اس طرح کی دلیل لا کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کی جا سکتی غیر معصوم کی. تو بہرحال جو باتیں میں نے اس میٹنگ سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر آپ نے ان ایپیسوڈز کو دیکھا ہو اور اس کو ملاحظہ کیا ہو تو شاید اس سوال کا جواب آپ کے اذہان عالیہ میں آ گیا ہو اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہم کیوں تقلید کریں. لیکن پھر بھی اس مقام پر جب یہ سوال آیا ہے تو ایک بار پھر اس سوال کو واضح کرنے کے لیے چند باتیں اور چند نقطے، کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بالکل شروع کے ایپیسوڈز میں نے کہا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک بندے مومن پر لازمی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے. تو پھر وہ کہاں سے اور کیسے یہ بات طے کر پائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ یا تو وہ خود اتنا عالم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ حدیثوں کے ذریعے سے، وہ روایات کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اللہ کے حکم کو. اور اگر ایسا نہیں ہے، کہ اکثر ایسا نہیں ہے، یعنی ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں، پرسنٹیج کی بات ہی نہیں ہے، شاید ہاتھوں کی جتنی انگلیاں ہیں بس اتنے ہی یا اس سے کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہی لوگ ہوں گے جو اس لیول کے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو حاصل کر سکتے. باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی لوگ یقیناً اس لیول کے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے حاصل کر سکیں. جب اس لیول کے نہیں ہیں تو وہ کیسے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو حاصل کریں گے، سوائے اس کے کہ کسی ایسے انسان کو فالو کریں کہ جو ہمیں وہ راستہ بتا سکے. اب آج جب معصوم تک ہماری رسائی نہیں ہے اور معصوم کے سامنے ہم حاضر نہیں ہو سکتے، ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کو فالو نہیں کریں گے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر توضیح المسائل جیسی کتاب کو ہم بالکل کنارے کر دیں گے،
وہ کس پر عمل کرتے ہیں؟ آیا وہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر عمل کرتے ہیں تو کس قانون پر عمل کرتے ہیں؟ کس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں؟ کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں؟ کون بتاتا ہے ان کو؟ سوال یہ ہے۔ خود تو نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں معصومین کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، مثال کے طور پر ہم حدیثوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں گے، اصول کافی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، بہار الانوار کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، علل الشرائع کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، غرر الحکم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، وسائل الشیعہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، اور اس میں جو روایات موجود ہیں جو خود معصوم کا کلام ہے، اور معصوم کا کلام نورانی ہوتا ہے، ہم اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کر لیا۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اگر وہ اس صلاحیت کے حامل ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ ایبیلٹی ہے، ان کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ ان حدیثوں کے ذریعے سے اس عربی کے تمام قاعدے قانون کو جانتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عربی میں موجود جو گفتگو ہے اس کے اندر جو نقطے چھپے ہوئے ہیں ان کو وہ حاصل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ یعنی جو ہماری شیعوں کی، مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالیں گے تو پرسنٹیج نہیں نکل پائے گی، اتنے کم لوگ ہیں، 10 20 50 شاید 100 مسئلہ اس طرح سے۔ کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو دوسروں کو فالو کر، جن کو دوسروں کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی مجتہد، کسی فقیہ، کسی عالم دین کو فالو کریں اور اس کی بات کے مطابق عمل کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فالو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں فالو کریں گے؟ اس لیے کہ وہ غیر معصوم ہیں۔ جب وہ غیر معصوم کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو کس کو فالو کر رہے ہیں؟ معصوم کو۔ کس کے ذریعے سے؟ معصوم کو فالو کس طریقے سے کریں گے؟ قرآن کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے۔ حدیثوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے کے ذریعے سے۔ تو یہ بہرحال ایک مضحکہ خیز بات ہے، یعنی اس بات کو سن کر کے ہنسی آتی ہے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حدیثوں کے ترجمے کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی حقیقت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی معرفت ہو سکتی ہے۔ خالی ترجمے کے ذریعے سے اگر کوئی دین اسلام کو سمجھنا چاہے، خالی ترجمے کے ذریعے سے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو سمجھنا چاہے، تو واقعی مجھ جیسے طالب علم کے لیے یہ ایک ہنسی آنے والی بات ہے، کیونکہ عربی کے اندر اتنی ظرافت ہے، اتنے اس عربی کلام کے اندر اتنی نزاکتیں ہیں کہ اس کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو مجتہدین کرام ہیں، جو فقہا ہیں، جو اللہ کے امانت دار ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کم از کم 14 طرح کے علم ہوتے ہیں جن کو ایک فقیہ اور ایک مجتہد اور ایک عالم حاصل کرتا ہے، اور خالی پڑھتا نہیں ہے۔ ان 14 طرح کے علوم کو وہ پڑھتا نہیں ہے خالی، بلکہ ان کو پڑھاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، اور نہ صرف پڑھتا اور پڑھاتا ہے بلکہ اس کے اندر اتنا غور کرتا ہے، ان علوم کے اندر اتنا گہرائی میں اتر جاتا ہے کہ اس گہرائی میں اترنے کے بعد پھر وہ اس لیول پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھ سکے۔ اگر ہم خالی کسی قرآن کی ترجمے یا حدیث کے ترجمے سے اللہ کے حکم کو پتہ لگانا چاہیں تو اب آپ خود سوچئے کہ 14 طرح کے علم کہاں، اور قرآن مجید کا یا حدیث کا ترجمہ کہاں؟ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان بغیر کچھ پڑھے لکھے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو طے کر سکے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ذہن میں کبھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ کا بتایا ہوا راستہ ایک ہی ہے تو اتنے مفتیوں کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ مثال کے طور پر فتوے کبھی ایک ہی مفتی کے الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مثلا فرض کریں کہ فلاں سال تک کسی چیز کے بارے میں یہ فتویٰ رہا، پھر اس سال کے بعد سے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو یہ سوال درپیش ہے تو وہ کسی ایکسپرٹ کا سہارا لے کر کے اس سوال کا جواب تلاش کر سکتا ہے،
اور اس کا ایک مختصر سا میں اشارہ کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب حالات بدل جاتے ہیں، ہماری عام طور پر جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے، جب حالات بدل جاتے ہیں تو حالات کے اعتبار سے حکم بھی بدلتا ہے. یعنی اصل میں حکم نہیں بدلا ہے، کیونکہ حالات بدلے ہیں تو اس حالات کی بنیاد پر دوسرا حکم لاگو ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اگر کسی گھر میں ہو تو لوگ اس کو اپنی گودی میں اٹھاتے ہیں، اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو نہ اس کو کوئی گودی میں اٹھاتا ہے، نہ اس کو کوئی پیار کرتا ہے، اس کو کوئی بوسہ دیتا ہے. کیوں؟ کیا یہ بچہ نہیں رہا، یا اس سے محبت نہیں رہی، یا خدا نہ خاصہ اس سے کوئی دشمنی ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. چونکہ اب اس کا لیول بدل گیا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، تو اب جو اس کا لیول ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، جس اسٹیٹس کا یہ ہے، اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ اور رابطہ کیا جائے گا. چھوٹے سے بچے کو پیار کیا جائے گا، جو بوسہ دیا جائے گا اس کو گود میں اٹھا کے رکھا جائے گا، شانے کے اوپر بٹھایا جائے گا. لیکن جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو اپنی گود میں نہیں بٹھایا جاتا، اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کی پشت کو پیار سے تھپتھپایا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کے پیار کا اظہار کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی حالات کے اعتبار سے فیصلے بدل جاتے ہیں. تو اگر ہمیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مفتی کا فتویٰ بدلا ہے، تو یہ فتویٰ بدلا نہیں ہے، بلکہ نئے حالات کے اعتبار سے دوسرا حکم ہوتا ہے جو مفتی نے ہمارے سامنے اظہار کیا ہے اور اس کو ظاہر کیا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، کہ جو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے تو وہ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سوالوں کو حل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر خلوص کے ساتھ عمل کر سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.